پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پر 50,000 پولز لگائے گئے ہیں جن پر تقریباً 1.5 لاکھ فلڈ لائٹس لگائی گئی ہیں جن کی روشنی اس قدر تیز ہوتی ہے کہ جسے اسپیس سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ نیپال اور چائنا کا بارڈر ماؤنٹ ایورسٹ کے درمیان میں ہے۔ دونوں ممالک ماؤنٹ ایورسٹ کے اپنے اپنے حصے پر اپنے اپنے ملک کے قوانین کا نفاذ کرتے ہیں۔ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے بارڈر کو دنیا کا سب سے زیادہ ملٹری والا علاقہ سمجھا جاتا ہے، جہاں 20 لاکھ کے قریب بارودی سرنگیں اور بھاری ہتھیاروں سے لیس ہزاروں فوجی تعینات رہتے ہیں۔ کسی بھی ملک کے لیے اس کی سرحدیں یا بارڈرز نہایت اہمیت رکھتے ہیں۔ بارڈرز کے ذریعے ہی ملکوں کی شناخت کی وضاحت ہوتی ہے۔ بارڈر کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں خاردار تاریں اور مسلح محافظ وغیرہ آتے ہیں، لیکن تمام بارڈرز لازمی طور پر اسی طرح کے نہیں ہوتے۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں ایسے ہی 5 بارڈرز کو دیکھیں گے جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت خاص اور بہت عجیب ہیں۔ دوستوں، نیدرلینڈ اور بیلجیم کا بارڈر بہت دلچسپ اور حیران کن ہے۔ اپنے بارڈرز کا تعین کرنے کے لیے دونوں ممالک نے بارڈر کے آس پاس فرش پر سفید سلیب لگا کر اسی پر اکتفا کیا ہے۔ وائٹ کراسز یا سلیب کے یہ نشان اتنی درستگی کے ساتھ لگائے گئے ہیں کہ یہ مختلف دکانوں، ہوٹلوں اور گھروں کے اندر سے بھی گزرتا ہے۔ اگر ایک ملک کے قانون کے مطابق ایک ہوٹل کو جلدی بند کرنا ہوتا ہے تو اس حصے میں ہوٹل کو بند کر کے کرسیاں دوسری طرف یعنی دوسرے ملک میں آنے والے ہوٹل کے حصے کی طرف رکھ دی جاتی ہیں۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ ماؤنٹ ایورسٹ دنیا کے بلند ترین پہاڑی چوٹی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نیپال اور چائنا کا بارڈر بھی اس پہاڑی کے درمیان میں ہے؟ دونوں ممالک اپنے اپنے حصے پر قوانین کا نفاذ کرتے ہیں، یعنی ماؤنٹ ایورسٹ پر دونوں ملکوں کی ملکیت ہے۔ دوستوں، نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے بارڈرز کو کورین ڈی ملٹرائزڈ زون بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں 160 میل کے علاقے پر بجلی کی خاردار تاریں، 20 لاکھ کے قریب فعال بارودی سرنگیں اور بھاری ہتھیاروں سے لیس ہزاروں فوجی تعینات ہیں۔ اسے دنیا کا سب سے زیادہ ملٹری والا علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ ان دونوں ممالک کے درمیان جنگ تو سن 1953 یعنی 1953 میں ختم ہو چکی ہے، لیکن ان کی دشمنی ابھی تک ختم نہیں ہو سکی ہے۔ دوستوں، پاکستان اور انڈیا کا بارڈر بھی دنیا کے خطرناک ترین بارڈرز میں سے ایک ہے۔ ان کے درمیان 861 یعنی 861 کلومیٹر طویل لائن آف کنٹرول ہے، جہاں اکثر دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان جھڑپیں چلتی رہتی ہیں۔ یہاں 50,000 پولز پر تقریباً 1.5 لاکھ فلڈ لائٹس لگائی گئی ہیں جن کی روشنی اس قدر تیز ہوتی ہے کہ جسے اسپیس سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستوں، ڈایمیڈ آئیلینڈ 2 پتھریلے جزیروں کو کہا جاتا ہے جو کہ یو ایس اور رشیا کو سیپریٹ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک جزیرے کو بگ ڈایمیڈ آئیلینڈ کہا جاتا ہے جو کہ رشیا میں واقع ہے، جبکہ ایک جزیرے کو لٹل ڈایمیڈ آئیلینڈ کہا جاتا ہے جو کہ یو ایس اے میں واقع ہے۔ کیونکہ یہ دونوں آئیلینڈز انٹرنیشنل ڈیٹ لائن سے جدا ہوتے ہیں، لہذا بگ ڈایمیڈ لٹل ڈایمیڈ سے تقریباً 1 دن آگے ہے۔ اسی وجہ سے بگ ڈایمیڈ کو ٹمارو آئیلینڈ اور لٹل ڈایمیڈ کو یسٹرڈے آئیلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ اگر لٹل ڈایمیڈ سے کھڑے ہو کر بگ ڈایمیڈ کو دیکھتے ہیں تو گویا آپ فیوچر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دوستوں، تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری اگلی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔